الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کئی جمعوں سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت، شریعت اور آپ کی زندگی اور آپ کے امتحان و آزمائش اور باطل کے سامنے آپ کی حق اور حق گوئی، ان ساری باتوں پر گفتگو اور جمعہ کے اس خاص عنوان کے تحت بات ہو رہی تھی، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں امتحانات لیے تھے، جن کا تعلق بدن، جسم، مال، ہر طریقے سے تھا، اور ایسے ایسے امتحانات اور ایسی آزمائش کہ آج کے دور میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر خلیل وہ سب کچھ دنیا والوں کے سامنے کر کے دکھا دیے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ تم ایسے حالات میں اللہ کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ وہ آگ کے انگاروں سے بھی زندہ بچا سکتا ہے، پانی کے خطرناک حالات سے بھی وہ نجات دے سکتا ہے، دشمن کے گھیروں سے بھی صحیح سلامت نکال سکتا ہے، وہ غیر آبادی کو آباد بنا سکتا ہے، ظالم کو اس کے غرور اور گھمنڈ کو بہت ذلت اور رسوائی سے اس کو ختم کر سکتا ہے،
یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، آپ کے امتحانات اور ان کے آزمائش اور پھر ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق اور عبرت ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے کتنی بڑی آگ اور کس قدر تیاریاں کی گئی تھیں، حالانکہ وہ معمولی ایک انسان سمجھ کر کے ایک چنگاری اور ایک آگ کے انگارے سے بھی ان کو جلا سکتا تھا، لیکن خود نمرود جانتا تھا کہ اس میں ایک نبوت کی طاقت ہے، اس کے ساتھ حق کی طاقت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو تو باطل کتنی بھی تیاریاں کر لے، کتنے بھی حالات وہ بنا لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود اسی لیے اتنی تیاریاں کیا تھا۔ جس طرح سے آج ہم اور آپ دیکھیں دنیا میں مسلمان صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کے پیچھے پوری باطل طاقت ہر طریقے سے لگی ہوئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو پریشان نہیں کرو گے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان کو چھیڑ چھاڑ کر کے ان کی ذہنی تناؤ اور ان کو انتشار میں نہیں رکھو گے، وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو سکون سے چھوڑ دو گے تو اس دنیا میں اس جیسی اور کوئی باعزت با کردار قوم ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ان کا دین، ان کا مذہب بڑی خاموشی سے ہر ایک کو اپنا کر کے رکھ لے۔ اس لیے اسلام اور ایمان کی طاقت کو باطل سمجھتے، اسی لیے اتنی طاقت، اتنے حربے، اتنی چالاکیاں، اتنی دھمکیاں، یہ سب کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نبوت کی طاقت، اللہ کی طاقت، ساتھ ساتھ ان کی حق پر ڈٹے رہنے کی ایک طاقت، یہ سب کچھ نمرود جانتے ہوئے تب یہ سارا کام اس نے کیا تھا، لیکن اللہ نے دونوں کا انجام ہمارے اور آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا۔ جلانے والا جلا نہیں سکا، عزت کو خاک میں مٹانا چاہتا تھا، مٹا نہیں سکا، لیکن وہ اپنی تکبر، غرور، دولت، ثروت، حکومت، دنیا کی ساری اپنی فوجی طاقت، جس کے پاس 60 لاکھ فوجی طاقت تھے، کتنے اس وقت اور اس دور میں نمرود کے پاس، اور ایک حق کی آواز بلند کرنے والا ایک سیدھا سادہ اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ دیکھیے، حق اور بات کو سمجھیے، یقین کیجیے۔ آج یہ بار بار یہ قصے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی جو علماء سناتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے یقین ہو جائے، ہمیں ان واقعات اور حالات پر اللہ کی طاقت پر یقین ہو جائے۔ ایک طرف 60 لاکھ فوجی طاقت ہے، نمرود خود دنیا کا سب سے بڑا مالدار بادشاہ ہے، جس کے بارے میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کافروں میں نمرود جیسی حکومت اللہ کسی کو بھی قیامت تک نہیں دے گا۔ ایسی حکومت، ایسی اس کے پاس طاقت، مال و دولت، ساری چیزیں اللہ سے ٹکرانے والی، لیکن دونوں کا انجام ہے ایک ہمارے سامنے، ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اور ایک طرف نمرود کی، ایک طرف دنیا اور مادی طاقتیں اور ایک طرف درویشانہ فقیرانہ طاقت، نہ سونے بیٹھنے کا صحیح گھر محل، اور نہ ان کے پاس کوئی فوجی طاقت اور لاہو لشکر، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پرندہ ہے ان کے سامنے۔ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پرندہ ہے جو ایک پانی کا قطرہ ان کی جلائی ہوئی آگ میں ڈال کر کے یہ بتا کر کے جا رہا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق ہم اپنا کام کریں گے، باقی کام کرنے والا اللہ ہے۔
انجام کیا ہوا ہم اس کی پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ جس کے پاس 60 لاکھ فوجی طاقت، دنیا کی پوری دولت، خزانہ ہی خزانہ، اشارہ کر دے تو لاکھوں کے قتل ایک وقت میں ہو جائے، جو موت اور حیات کے مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا نمرود، جو دعویٰ کرتا تھا اے ابراہیم کس چیز سے مجھے ڈراتے ہو، تیرا رب کون ہے، اس کی ذرا تعریف میرے سامنے کرو، اس کا تعارف کراؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعارف یوں کرائے، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ زندگی اور موت کا مالک، اسی نے پیدا کیا ہم کو تم کو، اور وہی ہم تم کو موت بھی دے گا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، اور میں بھی اس کی طاقت رکھتا ہوں موت اور حیات کا۔ کہا کہ کیسے؟ اس نے قید خانے سے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ دیکھو میری طاقت، ہم چاہیں تو اس کو موت دے دیے۔ کیا کیے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک۔ سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ نمرود ایک آدمی کو لاتا ہے اور قتل کر دیتا اور کہتا ہے موت میرے ہاتھ میں جس کو چاہوں موت دے دوں۔ ایک قیدی ایک مجرم کو بلاتا اور اس کو رہائی دے دیتا اور کہتا ہے ابراہیم میرے ہاتھ میں زندگی ہے، میں جس کو چاہوں زندگی دے دوں۔ میں چاہتا تو اس سے بھی قتل کر کے موت کی نیند سلا سکتا تھا، اور اس کو بھی میں سلا سکتا تھا، لیکن ایک کو میں نے موت دے دی اور ایک کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے میری طاقت، یہ ہے میری موت اور حیات کا میرے پاس میں قدرت۔ جس رب کا تم تعارف کرا رہے ہو، جس اللہ کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ موت اور حیات کا مالک ہے، وہ تو کام میں بھی کر رہا ہوں۔ دیکھا کیسی گمراہی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ گئے یہ مہا بیوقوف ہے، نہایت ہی بیوقوف آدمی ہے، اس کی عقل نہیں اس کے پاس میں۔ کہا کہ چلو چھوڑو یہ، میں اپنا رب کا تعارف کراتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے۔ اگر تم ہے خدا، اگر ہے تیرے پاس کچھ طاقت، تو سورج کے نکلنے کی جگہ کے بدل کر کے مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبا دو۔ کیا کہا؟ فَبُہِتَ الْكَفَرُ، یہاں نمرود شکست کھا گیا، یہاں نمرود ہار گیا۔ ہے کسی کی طاقت؟ تم ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے اللہ کی قانون کے خلاف کر سکتے ہو، سورج کی رخ کو تم بدل نہیں سکتے ہو۔ اس کا مالک اللہ ہے، وہی مشرق سے نکالتا اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے۔ فَبُہِتَ الْكَفَرُ، قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا اس کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دیے۔ اس لیے باطل طاقتیں یہ نہ سمجھیں کہ حکومت سلطنت موت و حیات کا مالک ہیں، مالک اللہ ہے۔ تم کو بھی ایک دن مارے گا، تجھے بھی ایک دن اللہ سزا دے گا۔ فرعون نمرود کو اللہ رب العالمین نے کیسے مارا ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، عبرت لیجئے۔ جب وقت آیا اس کی شرارت بڑھ گئی، ظلم حد سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بلایا کہ اس کا وقت، کہا کہ بالکل آپ قریب وقت ہے۔ کہا کہ حکم ہو تو روح نکال لوں، کہا کہ نہ تم مت روح اس کی نکالو، تھوڑی سی اس کو عبرت بھی دینی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تھوڑی سی عبرت دینی ہے، سزا بھی دینی ہے۔ کون اس کو سزا کے لیے تیار ہے؟ بڑے بڑے لوگ آئے، فرشتے آئے، میں سزا کے لیے اللہ حکم فرمائیے، اس کی سزا ہم دیں گے، روز دیں گے، خوب دیں گے۔ الگ الگ مخلوقات آ گئی، اللہ ہم کو حکم دے۔ شیر نے کہا کہ کہیے تو چیر پھاڑ کر کے نقشہ اس کا بنا کر کے رکھ دوں۔ درندے پرندے چرندے خطرناک قسم کے لوگ سب آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو جتنا متکبر ہوتا ہے اتنا ہی میں ذلیل کر کے بھی مارتا ہوں، اتنا ہی اس کو ذلیل ہے، ذلت ہے۔ جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی اس کے لیے ذلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حدیث پاک میں ایک لنگڑا مچھر لنگڑاتے ہوئے آیا، کہا کہ اللہ ہم کو کہے تو میں اس کا کام کر دوں؟ ہاں تم ہی کر سکتے ہو۔ کیسے؟ کہہ کہ میں ناک سے داخل ہو جاتا ہوں اس کے دماغ میں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم اس کے ناک سے داخل ہو دماغ میں۔
آیا مچھر سیدھے یہاں اٹک گیا. کہاں اٹکا؟ دماغ پہ. طاقت دولت پر ناز غرور. حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، سرجنوں کو بلایا، لوگوں کو بلایا، دولت سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار. لیکن اس کا علاج اس وقت میں سب نے یہی بتایا، اس کے سر پر جتنے جوتے مارو گے اتنے ہی یہ ٹھیک رہے گا. پیسے مزدور رکھا اس نے، لوگوں کو پیسے دے دے کر کے سر پر جوتا مرواتا تھا، اتنے ہی دیر وہ سکون سے رہتا تھا. اگر جوتے مارنے والے جوتے روک دیتے تھے تو چیخ و پکار کرتا تھا نمرود. میرے بھائیو بزرگوں، تفصیلات ہے اس واقعے کے، لیکن اتنی عبرت لیجئے. جو آدمی دنیا میں تکبر، غرور، اللہ کی طاقت سے جو لڑا اور ایک حق پرست انسان کے ساتھ میں ظلم اور بربریت کا عمل کیا، اللہ نے اس کو ذلیل ترین مچھر سے مارا. اس کے دماغ پر، اور اس کے دماغ میں رہ کر کے وہ مچھر اس قدر ڈستا تھا، اس کو چوٹ پہنچاتا تھا، وہ چیخیں مارتا تھا، روتا تھا، بلبلاتا تھا، کوئی اس کی مدد اور حامی نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ کا نظام. اس لیے باطل چاہے جتنی بھی اپنی طاقت دکھا لے، ایک وقت اللہ اس کو دیتا ہے، لیکن حق کا ایک وقت ہے کہ وہ باطل کو مار کر کے ختم کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ سے سلامت کے ساتھ نکل گئے. اللہ نے نکالا، آپ نے نکاح کیا. حکم ہے کہ اس وقت میں آپ کی عمر تو بالکل 30-32 سال کی عمر تھی. جوانی کے عالم سب ہوا، ڈٹے رہے. نکاح ہوا. حضرت سارہ علیہ پہلی بیوی ان کی وہ بنی. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سارہ جو وہ آگ کی پوری کیفیت کو دیکھ رہی تھی، پوری کیفیت کو، اور یہ غالباً نمرود کی بھتیجی ہوتی تھی رشتے میں، لہذا وہ مکمل دیکھ کر کے سارہ ایمان لائی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر، اور پھر نکاح ہوا. ایک واقعہ یہاں تک کہ مختصر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مختلف انداز میں اللہ نے آزمائش کا سلسلہ جاری رکھا. کبھی آپ کو اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ میں آزمایا، کبھی دولت دے کر کے آزمایا، کبھی لے کر کے آزمایا، کبھی آپ کو بکریوں کے چرانے میں آزمایا، کبھی جنگلوں میں پھرا کر کے آزمایا، کبھی آپ کو مہمان نوازی کی حالت میں آزمایا، کبھی کسی کے پاس میں آپ کو بھیج کر کے آزمایا. لہذا مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین نے آزمایا. جب آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی اور آپ جب ایک مرتبہ گڑ گڑا کر کے اللہ سے اس وقت میں دعا کر کے مانگے کہ جب آپ ایک موقع پر ایک کھجور کے درخت کو دیکھا، ایک موقع پر کہ وہ درخت کا کھجور بالکل سوکھا ہوا ہے، لیکن دوسرے سفر میں جب آپ آئیں اور اس کھجور کے درخت کے سائے میں جب آپ پہنچیں تو وہ درخت بالکل ہرا بھرا ہے اور اس میں پکی پکی کھجوریں ہیں. دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں ایک دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، یہ سوکھے ہوئے کھجور کے درخت میں تو پھل دے سکتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، خلیل ہوں، میں تجھ سے ایک بیٹا مانگتا ہوں اس عمر میں تاکہ میری جانشین وہ بن جائے. عبرت. اللہ رب العالمین نے 80 سال میں بیٹا دیا. نام کیا رکھیں؟ اسماعیل. یہ حضرت ہاجرہ، فرعون مصر میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی نکاح میں دیا. یہ حضرت ہاجرہ. کون؟ حضرت ہاجرہ. آپ بڑی نیک، بہت ہی متقیہ پرہیزگار. ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چند دن نہیں گزرے تھے، 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا کا ملنا، خوبصورت ہونا. ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ذرا بیٹا دیجئے گا، لیکن ایک کام کیجئے گا، وہ صالحین ہو، نیک ہو، بہت ہی فتین اور ذہین بھی ہو. صالحین کے مطلب مطیع فرما بردار ہو، ماں باپ کے بھی فرما بردار اور تیرا بھی فرما بردار ہو. ربی حب لی من الصالحین. مل گئے. چند دن نہیں گزرے تھے، اللہ نے فرمایا ذرا اس کو جا کے چھوڑ کر کے آؤ کہ وادی میں. آپ نے پوچھا نہیں کہ کہاں، آپ نے سوال نہیں کیا کہاں، کہا کہ کیسے جاؤں گا، کون ہوگا.
کہا کہ تیرے ساتھ میں جبریل کو بھیجتا ہوں، حضرت جبریل جہاں لے جائیں گے وہیں جا کر کے ہاجرہ کو بھی چھوڑو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی چھوڑو۔ پہلی بار دنیا میں حضرت جبریل علیہ السلام اونٹ لے کر کے انسانی شکل میں آئے، پہلی بار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چلیے، ایک اونٹ پہ ہے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ، اور ایک اونٹ پہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ آگے آگے چلتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں آپ، کس علاقے کو میں لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے، کون سی جگہ ہوگی۔ لیکن جب جہاں کوئی ہریالی نظر آتی تھی، پانی نظر آتا تھا، ذرا آبادیاں نظر آتی تھی، حضرت ابراہیم پوچھتے تھے اے جبریل یہاں اللہ کا حکم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل سر ہلاتے تھے، نہ یہاں حکم نہیں ہے۔ پھر چلیے، کہاں سے چلیں؟ ملک شام سے چل رہے، جہاں ہریالی، جہاں پانی، ذرا آبادی، جہاں ذرا خوشنمائی، وہاں پوچھے۔ لیکن جہاں پوچھتے تھے وہاں رات کے وقت سناٹے، دوپہر کی وہ وقت آتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، گزرتے ہیں کئی دن میں سفر۔ مفسرین نے ذکر نہیں کیا مہینہ، 40 دن، 10 دن، 20 دن، کتنے دن لگے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پہنچے، ظہر کا وقت ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، پتھر بھی گرم ہے، پہاڑ سے بھی آگ کے انگارے جیسے ہوائیں نکل کر کے ٹکرا کر کے آ رہی ہے، اور بالکل ایسی جگہ ہے چاروں طرف سے پہاڑ اور تھوڑی سی جگہ، ایک کنویں کی شکل، جہاں ایک چھوٹی سی عمارت جو نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو حضرت جبریل لاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں رکھیے، اور رکھ کر کے فوراً چلیے، بات بھی مت کیجیے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش۔ اسی کو کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ہم نے ابراہیم کو چند کلمے کے لیے آزمایا۔ بولیے گا بھی نہیں، دیکھیے گا بھی نہیں، رکھیے فوراً چلیے۔ یہ ہے قربانی۔ کیا ہے؟ پورا اسلام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایمان والوں، ہم اور آپ اور ہمارا اور آپ کا دین اور ایمان امتحان اور آزمائش پر ہے۔ کس پر ہے؟ امتحان اور آزمائش پر ہے۔ بیٹھے بیٹھے جنت چلے جائیں گے، بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا؟ اللہ جب تک کہ آزمائے گا نہیں، اس وقت تک کہ کوئی آخرت کی منزلیں ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے گمان کر بیٹھا ہے کہ تم جنت میں چلے آؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، جب تک کہ اس دنیا میں ہم تم کو مختلف شکلوں میں آزما نہیں لیں گے؟ ابراہیم رکھیے، فوراً نکلیے۔ اللہ اکبر، دوپہر کا وقت ہے، کڑکتی دھوپ ہے، پہاڑوں سے ہوائیں ٹکراتی ہوئی گرم آ رہی ہے، کوئی آدمی بھی نہیں ہے، پرندے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، گھر بھی نہیں ہے، پانی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، دل لگانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معصوم خوبصورت اسماعیل ہے، نیک بخت خاتون بی بی حضرت ہاجرہ ہے۔ رکھتے اور واپس حضرت ہاجرہ دیکھتی ہے یہ کیا ہوا، کون سی غلطی کی یہ سزا، کیوں ایسا کر رہا ہے ابراہیم؟ یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو ایک ظلم ہے، ایک تو ستانے کا کام ہے۔ ایسی وادی میں جہاں ایک انسان بھی نہ ہو، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، دل لگانے کی کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی ایک انسان بات کرنے والا نہ ہو، اونچے پہاڑ، یہ صفا، یہ مروہ، اور یہ بڑے اونچے کالے پہاڑ، یہاں جہاں پر درندوں کی ڈر، خوف، دہشت، یہاں یہ رکھ کر کے کیسے چلے جا رہے ہیں؟ دل میں ایک بات آتی ہے، غور سے دیکھتی رہتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن آگے بڑھ کر کے دامن پکڑتی ہے، ابراہیم اگر میری محبت تیرے دل میں نہیں تو اس کو دیکھو، یہ معصوم سا بچہ، اللہ اکبر، جس کو 80 سال کی عمر میں تم نے مانگا ہے، اس کا تو خیال کر۔ کہاں جا رہے ہو؟ حکم کیا ہے ابراہیم؟ بات نہیں کرنا بیوی سے۔ چند کھجوریں تھی وہ رکھ دیے، پانی تھوڑا تھا رکھ دیے، نکل گئے آگے، پکڑے ہیں دامن، کچھ نہیں بول، بار بار پوچھتی ہے، سمجھ گئی بیوی نے ایک وقت تھی
فوراً اپنی زبان سے کہتی ہے ابراہیم کیا اللہ کا یہ حکم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم کو منع اس زبان سے نہیں بولنا تو آپ سر ہلا دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے، دامن چھوڑ دیتی اور کہتی ہے جاؤ جس رب نے تجھے حکم دیا ہے مجھے اور میرے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اللہ۔ یہاں رک کر کے سوچئے، سمجھیے اور عبرت لیجئے میرے بھائیو بزرگوں، مزے میں زندگی گزارنے والوں، بیوی بچوں کے ساتھ خوشیاں منا کر کے اللہ کو چھوڑنے والوں، اللہ کے گھر کو ویران بنانے والوں، جمعہ کے دن بھر جانے سے اللہ کا گھر آباد نہیں ہوتی ہے، جمعے کے دن میں آ جانے سے 5 وقت کو چھوڑ دینے والوں کبھی ایمان اور انہیں ترقی اور کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کیسا کام لیا، کیوں لیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں تم کو امتحان کے اس راستے سے گزرنا پڑے گا تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور یہ دیکھو یہ آبادی یہاں نہیں ہے، یہاں پہاڑی پہاڑ ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھو ایک دن ہم اس کو کیسے سب شاداب بنا دیں گے صرف اخلاص اور نیتوں کی بنیاد پر۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا بولنا نہیں، سر ہلا دیتے ہیں صرف۔ حضرت حاضرہ دامن چھوڑ دیتی ہے، جائیے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آج ایمان بنا لیجئے، یقین پیدا کر لیجئے، ہمارے ساتھ اگر اللہ ہے، ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو دنیا کتنا طوفان لے آئے، کتنے قتل و غارت کے بازار گرم کر دے، میرا اللہ میرا محافظ ہے، تلوار کے سائے میں بھی بچا سکتا ہے۔ اللہ نے آج ہم لوگوں سے وہ قربانیاں نہیں مانگا ہے جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ چھوڑ دو بیوی بچوں کو، کہاں چھوڑو؟ ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم سے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو اور جنگل میں جا کر کے میری عبادت کرو، نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آگ میں کود جاؤ اور تم دیکھو ایمان کیسا ہے، نہیں کہا اللہ نے، بلکہ ہم سے اللہ نے صرف یہ کہا کہ تم بیوی بچوں کو مت چھوڑو، گھر بار کو بھی مت چھوڑو، بچوں کو بھی انہادہ مت کرو، آگ میں میرے لیے مت کودو، بلکہ تم یہ کرو، صرف یہ کرو جھوٹ کو چھوڑ دو، رشوت کو چھوڑ دو، دغا کو چھوڑ دو، بدکاری کو چھوڑ دو، حرام کاری کو چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، کسی کو قتل کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، زنا کرنا بند کر دو، حرام اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا چھوڑ دو، صرف ایک سجدہ کرو، ہم تجھے وہی انعام دیں گے جو انعام حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ آج اللہ دے رہا ہے، بدکاریاں چھوڑ دیجئے، گناہ چھوڑ دیجئے، اعلی اولاد کو رکھیے ساتھ میں۔ یہ مسلمان ہم اور آپ کیسے کامیاب ہوں گے جو مسجد چھوڑ کر کے، گھر چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، نماز کے لیے جو مسجد نہیں آتا ہو، وہ کہتا ہو، سوچتا ہو اللہ ایک ہی مرتبہ سارے ظالموں کو ہلاک کر دے، یہ امید رکھ کر کے بیٹھے ہیں۔ جو بستر سے مسجد تک نہیں آتا ہو، جو بچوں کو چھوڑ کر کے ذرا سے اللہ کے لیے قرآن پڑھنا نہیں سیکھتا ہو، جو بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ذرا اللہ کے لیے اللہ کی یاد میں نہیں بیٹھتا ہو، اس آدمی یہ سوچے زمین پر نہیں اللہ ہمارے کسی کام کے بغیر کیا کریں، کافروں کو، ظالموں کو مٹا کر کے رکھ دیتا۔ اس لیے ہم عاشق رسول ہیں، محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا، آنن فانن نہیں ہوگا اتنا جلدی، چھوڑنا پڑے گا کچھ، اور وہ چھوڑنے کا کام یہی ہے۔ بچے کو قربانی مت کیجیے، ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، بچے کا ذبح کرنے کی قربانی اللہ نے نہیں مانگا، صرف اتنا ہی مانگا ہے اللہ 5 وقت نماز کے لیے وقت دے دو۔ کتنا؟ 5 وقت کے لیے دو، اتنا بھی نہیں دے سکتے ہو تو یہ نعرے ہو رہے کچھ کام نہیں آئیں گے، اتنا بھی اگر نہیں دے سکتے ہو 5 وقت کے لیے تو پھر یاد رکھیے آخرت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اگر جھوٹ نہیں چھوڑیں گے بہت مشکل ہے۔ آج سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہم لوگ بس ایک نعرے لگا لیں گے، اللہ بالکل رحمت کے فرشتے جبریل کے ساتھ میں ایک لاہو لشکر کے ساتھ میں بھیج کر کے سارے کفر اور ساری چیزوں کو ختم کر کے میرے ہاتھ میں جنت ہتھیلیوں میں دے دے گا، میری حکومت بن جائے گی۔ یاد رکھیے اگر اتنا آسان ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں جانا پڑتا، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے مکہ کی وادی میں آنا نہیں پڑتا، آپ کو اتنے صبر و استقلال کے ساتھ میں نمرود کے ساتھ نہیں ڈٹنا پڑتا، صحابہ کو بدر کے میدان میں نہیں جانا پڑتا، احد میں تلواریں لے کر کے اپنی گردنیں نشانوں میں نہیں رکھنا پڑتا۔
میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، وقت آ گیا ہے ذرا بدلنے کا، وقت آ گیا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کا۔ ان چیزوں کو چھوڑیے۔ اللہ رب العالمین نے آقا کریم کی برکت سے ہم سب کو ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کہیں چلے جائیے۔ دن پر جم کر کے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا مروہ کے قریب گئے اور مڑنے کے بعد دعا کرتے ہیں، کیا خوبصورت دعا، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ آگ میں گئے ہیں، وہاں دعا نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں نہیں دعا کی۔ دعا کرتے اللہ مجھے بچا لے، ڈال رہے ہیں لوگ، مار رہے ہیں لوگ، جلا رہے ہیں لوگ، اللہ بچا لے۔ بلکہ وہاں تو بڑے بڑے فرشتے بھی آئے تھے، بڑے بڑے فرشتے آئے تھے، حکم کیجئے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ تجھے کرنا نہیں ہے، جس کا میں خلیل ہوں وہ مجھے دیکھ رہا، وہ جو چاہے گا کر لے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن یہاں رک کر کے دعا کرتے، بیوی بچے کی محبت ہے، کوئی نہیں ہے۔ تصور ذرا کیجئے، سوچئے ذرا، اس وادی میں ایک ننھا سا بچہ، ذرا تصور کریں میری ماں بہنیں حضرت حاضرہ کی اس قربانی پر، ذرا سوچئے ذرا، آنکھیں نہیں روتی ہیں ہماری اور آنکھیں کیوں پتھر ہو گئی ہماری آنکھیں؟ دل میں وہ احساس نہیں جگتا کیوں؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ ورنہ ذرا سوچ کر کے دیکھیے، جہاں کوئی نہ ہو، بیوی تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آج کی بیویاں تو نماز مسجد میں آنے کے لیے نہیں دیتی، آج تو ذرا دین کی خدمت کے لیے قبول نہیں کرتی وہ لوگ۔ آج تو حالات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، تم بھی بے نمازی، ہم بھی بے نمازی، تو بھی جھوٹ بول، ہم بھی جھوٹ بولیں گے، تیرے جھوٹ پر ہم تائید کریں گے، میری جھوٹ پر تو تائید کر۔ آج شوہر بیوی کا حالات ایسے ہو گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، تصور کیجئے، غور کیجئے۔ چھپ جاتے ہیں نظروں سے، دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اے اللہ، تیرے حکم پر چھوڑ دیا ہوں۔ لیکن یہ دعا اپنی بچے اور بیوی کے لیے نگاہ میں رکھ کر کے نہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس جگہ کو ذرا امن والا جگہ بنا دینا۔ کیا بنا دینا؟ کس سے امن؟ دشمن سے۔ کس سے امن؟ چرندے پرندے درندوں سے۔ کس سے امن؟ ڈر خوف دہشت سے۔ اس لیے دو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک جگہ جہاں رہتا ہو وہ جگہ امن کی جگہ ہو، جہاں رہتا ہو امن کی جگہ ہو۔ دوسری چیز، جہاں رہتا اس کو کھانے پینے کی چیزیں کی روزی دستیاب ہو۔ یہ دو چیزیں اگر مل گئی تو انسان دنیا میں کامیاب، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ملی تو انسان کامیاب نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں سکون دولت میں ملے گی، سکون ہم کو تجارت میں مل جائے گی، سکون ہم کو کسی دوستی ناطے میں مل جائے گی، سکون ہمیں تعلیم اور ڈگریوں میں مل جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ نے سکون اپنے یاد اور اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ اس شہر کو ذرا امن والا بنا دیجئے گا، اور سنا ہوں کہ یہاں کے ارد گرد قریب کے لوگ ذرا بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو بھی اور میری اولاد کو اس گناہ سے بچا لینا، اس گناہ سے بچا لینا، اس آبادی کو آباد کر دینا۔ دعا کیے تھے، کتنے دن لگا اس دعا کی قبولیت کے اظہار ہونے میں؟ قبول تو ہو گئی اسی وقت، لیکن کتنے دن لگے؟ 40 سال لگے۔ کتنے؟ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر آگ میں جا کر کے آیا ہے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے وہ دعا کر رہا ہے۔ کتنے امتحانوں کی گھاٹیوں سے گزر کر کے دعا کر رہا ہے۔ کتنے دن لگے؟ صبح دعا کرتا ہے اور شام کو نہیں ہوا تو کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کا حال تو یہ ہے۔ کسی مولوی سے دعا کی اور دعا نہیں ہوئی تو کہا کہ مولوی بھی ویسا ہی ہے۔ یہ بدزنی کا عالم ہے۔ 40 سال کے بعد دعا کا اظہار۔ چلیے دوپہر گزر گئے، حضرت حاجرہ دیکھتی رہ گئی، کوئی بھی آدمی نہیں آیا، کہیں سے کوئی پرندہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو مکہ جاتے ہیں ہم لوگ کھاتے پیتے، تب بھی سکون نہیں ملتا ہے، تب بھی کہتے ہیں کہ جب گیا تھا تو ٹور والے نے کھانا ٹھیک نہیں دیا تھا۔ وہ جب بھی جاتے ہیں تو بیٹھ کر کے مستی کر کے مکہ میں گھوم کر کے آ جاتے ہیں بازاروں سے۔ یاد کرو وہ حضرت حاجرہ اسماعیل کی قربانیاں،
दोपहर कड़कती धूप में गुजार रही है, कोई साया नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है, बच्चे को देख रही है बार बार। अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा पानी है, गर्मी की शिद्दत है, पानी खत्म। क्या हो गया? पानी खत्म। एक दिन और एक रात पानी चला था। बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं दोपहर इंतज़ार में कोई आएगा, शायद कहीं से अल्लाह भेज देगा, किसी कोई भी नहीं आए। सोचिए फिर उस वक्त में पहाड़ों का अंधेरा, वादियों का अंधेरा, जंगलात का अंधेरा, और ऐसी जगह सिर्फ दो हैं। कौन है? एक औरत है और एक बच्चा है, तीसरा कोई नहीं है। उस अंधेरी में किस पर यकीन करके गुजार रही है? बोलिए। अल्लाह पर है यकीन। आबादी में रह करके डर गए हो, बुज़दिल बन गए हो, हिम्मत हार गई है, क्या होगा नहीं होगा, मुसालियत कर लो, हाथ मिला लो, सब कुछ कर लो, ये काम बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, उसकी मर्जी के मुताबिक जी लेंगे। दुनिया में जीना जब तक के चैन सुकून के साथ जी लेंगे। रहने दो जरा अज़ान पीछे, नमाज भी पीछे, मेरी हलाल तिजारत भी पीछे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, सोच करके देखिए, कोई नहीं है। दिन दोपहर गर्मी में गुजर गए, रात की अंधेरी और तारीकी में अल्लाहु अकबर। अभी अल्लाह का घर भी आबाद नहीं है, कोई भी नहीं आया, न दिन में न रात में। अब फिर दूसरा दिन शुरू हो रहा है, पानी भी नहीं, चंद खजूरें हैं लेकिन पानी नहीं है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे की कैफियत में वो तड़पने लगते हैं। क्या करते? तड़पने लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह इतना क्यों इम्तिहान ले रहा था? क्यों ले? इसलिए ले रहा था कि आगे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को चलाना था। इसीलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हज़रत हाजरा पकड़ी थी दामन और ज़रा निगाहों से ज़रा मोहब्बत से देखने लगे हज़रत इस्माईल को, तो हज़रत जिब्रील कहने लगे आंखें बंद कीजिए, मोड़ लीजिए, इसका गम मत कीजिए, आपको एक बशारत और खुशखबरी दे रहा हूँ। इसी बच्चे की हसब व नस्ल और नस्ल से अल्लाह आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। जब ये बशारत सुना हज़रत इब्राहीम के चेहरे पर एक चमक और नूर, और आपने आंखें मोड़ करके चले गए, समझ गए यहाँ कुछ अल्लाह करने वाला है। अरे चलाने दो, मस्जिदें आबाद करने वाला अल्लाह है, घर गिरा देने दो, आबाद दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। दुआ कीजिए, ज़रा दुआ में असर पैदा कीजिए। अल्लाह जो गरीबों के जिनके घर उजाड़ रहा है वो जालिम लोग, अल्लाह वो ताकत भी रखता है कि अगर हम सही हो जाएंगे और अगर बैठे बैठे यहाँ पर भी हम दुआ कर लेंगे। और ये सिर्फ आप नहीं, हम जैसे उलमा के लिए भी निहायत ही ज़रूरी है कि तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजार करके हाथ उठा करके दुआ करें। कसम खुदा की, मेरे रब को बिल्डोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वाक़या तो वो याद है ना, खलीफे मंसूर ने बनाया था ना, कैसा महल, शानदार महल बनाया था, बहुत कीमती महल बनाया था, बड़े रकबे में बनाया था, आलीशान बनाया था, सालों साल उसमें लगाया, सोने मोतियां जवाहिरात से दीवारों को जड़ दिया था। जब आया था उसने और आकर के देखा, ऊपर नीचे खुश हुआ, छत पर चढ़ा एक बुलंदी पर, वहाँ से नज़ारा किया और देखा तो एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। क्या थी? करीब में दूर। उतरा नीचे और देख करके कहा, पूछा वो झोपड़ी जो नज़र आ रही है ये किसकी है? लोगों ने कहा कि बरसों से एक बुढ़िया यहाँ रहती है, उसी की झोपड़ी है। अच्छा, उसकी झोपड़ी है? मेरे इस खूबसूरत महल के सामने झोपड़ी उपड़ी नहीं रहना चाहिए, ये मेरे महल के शान के ख़िलाफ़ है, इसको जल्दी से हटा दो, साफ़ कर दो। खलीफे मंसूर जालिम बादशाह था, इससे भी बड़े जालिम थे, इससे भी, ये तो कुछ भी नहीं, ये खुद डरने वाले लोग हैं, हम सबको ज़हनी तनाव परेशानी डालने वाले हैं, और कुछ नहीं। इत्मीनान रहिए, सुकून रहिए, अल्लाह की रस्सी को पकड़ करके रहिए, अपने में आपस में मोहब्बत रखिए, अपने में शक और शुबहात मत पैदा कीजिए, अपने में लड़ भीड़ मत जाइए, एक अल्लाह पर यकीन रखिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत को थाम लीजिए। कसम खुदा की, अल्लाह झाड़ू लगा देगा ऐसे लोगों पर, वो बिल्डोज़र लगाता है, मेरा रब झाड़ू लगा देगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ?
جھوپڑی نے صاف کر دیے نا لوگوں نے. بڑھیا شام کو آئی, پوچھی کہ میرے جھوپڑی کہاں ہے جاننے والوں سے. اس نے کہا کہ بڑھیا دیکھو سامان باندھ کر کے اس درخت کے شاخ میں لٹکا دیو, جاؤ وہاں چلے جاؤ. تیری جھوپڑی کو بادشاہ نے کہا میرے شاندار محل کے سامنے ایسی غریبوں کی جھوپڑی نہیں ہونی چاہیے. ایمان پکا کیجیے. عدالتوں پر مت بھروسہ کرو. بھروسہ کس پر کرو؟ بولو زور سے بولو نا بھائی, کیا ہے, ڈر رہا ہے کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کیجیے. انصاف وہاں سے اترتا ہے تب یہ بھی انصاف کر سکتے ہیں. ہم نے وہاں خراب کر دیا ہے, اب یہاں خراب رہے گا, وہاں ٹھیک کر دیں گے, یہاں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. فیصلے عرش سے اترتے ہیں, زمین سے نہیں بنتے ہیں. بڑھیا سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھی اور کیا کہی, اے اللہ میں یہاں نہیں تھی کیا تو بھی نہیں تھا کیا؟ اتنی دعا کیے تھی. حج کر کے دعا نہیں کی تھی, جانے سے پہلے دعا نہیں کی تھی, علماء کو نہیں بلا کر کے دعا کی تھی, مسجد میں نہیں دعا کی. غریب پھٹے پرانے کپڑے پر عرش کے طرف دیکھ کر کے کہتی ہے, اے میرا رب میں یہاں نہیں تھی کیا تو بھی نہیں تھا کیا؟ قسم خدا کی اٹھائیے, تاریخ پڑھیے. ابھی بڑھیا کہہ کر کے اپنی زبان سے ابھی بات کو ختم بھی نہیں کی تھی, اللہ نے ایسا زلزلہ پپا کیا کہ خلیفہ منصور کا محل زمین کے نیچے چلا گیا. اللہ آج بھی وہی ہے لیکن ہم وہ نہیں ہیں. آج بڑھیا جیسے ایمان بنا لیجئے, قسم خدا کی یہ سارے حالات بدل سکتے ہیں. اتنا تو یقین کیجئے. حضرت حاجرہ جیسے یقین پیدا کیجئے. شام پھر ہوا, دوپہر آگے, صبح پانی نہیں ہے. حضرت حاجرہ بچے کو دیکھ رہی, اب دوڑنا شروع کر دی. کہاں؟ کبھی صفا پر, کبھی مروہ پر, کبھی صفا پر, کبھی مروہ پر. آتی ہے ایک مرتبہ بچے کو دیکھتی ہے, پانی ہے یا کیا ہے, اللہ اکبر, ماں کا ممتا. پھر دیکھ کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہے, پھر صفا سے اترتی, پھر دیکھتی مروہ پر چڑھتی ہے. کتنے بار؟ کتنے بار؟ 7 بار. 7 بار. کیسی دوڑی تھی؟ اللہ جب قبول کرتا ہے تو دوڑنے کو بھی قبول کر لیتا ہے. آج تک امیروں, غریبوں, بادشاہوں سب کو دوڑا دیا. اللہ اکبر. دوڑ میری اس بندی کے نقش قدم پر. تو حج کرنے آیا ہے کر اسی نقش قدم پر. جب 7ویں مرتبہ آئی تو ایک پانی کا بلبلا, حضرت جبریل پھر آئے. کب؟ پھر آئے دوسری مرتبہ, اور حضرت اسماعیل کے قدم مبارک سے پانی کا چشمہ, جس کو کیا کہتے ہیں, آب زمزم. دیکھتی ہے حضرت حاجرہ, وہ پانی کا ایسا فوارہ ہے, اور اس فوارے کا نقشہ وہاں سے نکل رہا ہے. کہاں سے؟ حجر اسود کے پاس سے نکل کر کے آ رہا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ ابل رہا ہے. حضرت حاجرہ گھابرے ہو گئی کہ اگر یہ پانی بہہ گیا, ادھر ادھر چلا گیا, تو پھر ہم کو یہاں پتہ نہیں کتنے دن رکنا ہے, کوئی بھی نہیں آئے گا. پانی مل گیا ہے, چلو کم سے کم روک لے. چند پتھر ادھر سے اٹھاتی ہے, کچھ ادھر سے اٹھاتی ہے, رکھتی ہے اور کہتی ہے زم زم زم. اس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر ٹھہر, ادھر ادھر مت جاؤ, میں ہوں پیاسا, میرا بچہ ہے پیاسا, رک جا رک جا. اللہ اکبر. اسی لیے نام کیا رکھ دیا گیا؟ آب زمزم. وار مخلص. بولی بھی اللہ نے قبول کر لیا, دوڑنا بھی اللہ نے قبول کر لیا, دیکھنا بھی اللہ نے قبول کر لیا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ زمزم نہیں بولی ہوتی, پانی بہتا چلا جاتا, پوری دنیا کو سیراب کر دیا. حضرت حاجرہ زمزم کہہ کر کے رک جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتاؤں گا پھر حضرت ابراہیم کب آئے اسماعیل سے ملنے کے لیے, اور پھر کیا ہوا, کتنے دن کے بعد آئے, دعا کب قبول ہوئی, حج کا طریقہ کب ملا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو. لیکن بڑی عجیب و غریب, دل میں بڑی تکلیف اور درد سے محسوس ہوتا ہے. بول دیتا ہوں, بولنے مجھے ڈر اور نہیں ہے, اور یہ ہمدردی سے بولتا ہوں. بہت مایوسی ہوتی ہے میرے بھائیو بزرگوں, آپ جو بیٹھے ہیں نہیں سب, آتا ہوں مسجد میں 5-10 آدمی رہتے, صفوں میں اذان ہو جاتی. تجھے آج قدر نہیں ہے ہماری باتوں کی اور علماء کی باتوں کی, یہ بیانوں کی نہیں. قسم خدا کی, حالات اگر اللہ ایسا بنا دیے تو جمعے پر بھی پابندی لگا دے گا اللہ. تم ابھی بھی قدر نہیں کر رہے ہو آپ لوگ. ابھی بھی دکان اور گھر سے نکلنے میں تجھے ابھی پاؤں کو پکڑ رہا ہے, ابھی بھی جنزیر شیطان لگا دیا ہے, ابھی بھی دنیا کی دولت نے تیرے قدموں کو جکڑ دیا ہے. اذان سن کر کے غسل خانہ جاتے ہو, کیا کامیابی ملے گی؟
اذان سن کر کے گھر دوڑے جاتے ہو اور داڑھی مڑاتے ہو، کیا کامیابی ملے گی؟ اذان سن کر کے تو مسجد آنا چاہیے۔ ہم لوگ دل میں کتنے درد لے کر کے آتے ہیں، کتنے تیاریاں کرتے ہیں، کتنے کتابوں کو کھنگالتے ہیں، کتنی دعائیں کر کے آتا ہوں، اللہ جو بات کہوں ذرا اپنے بھائیوں کے دل میں لگا دینا، لیکن پتھر دل انسان ہے، سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے آتے ہیں جیسے کوئی نیتا لیڈر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، میں تیرا محسن ہوں، آپ کا محسن ہوں، دل کا درد رکھ کر کے بات کرتا ہوں، جنت کے راستے بتا رہا ہوں، اللہ سے تعلق جوڑنے والا ہوں، کوئی کہیں بازار اور تجارت کی باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ ذرا پہلے آیا کیجیے، آنے میں کیا شرم محسوس ہوتی ہے کیا؟ میرے بھائی اللہ کے گھر میں پہلے آؤ، پہلے آؤ، پہلے آؤ۔ ذرا 10 منٹ تجارت بند کر دو گے کیا دنیا بگڑ جائے گی کیا؟ گزرتا ہوں تو دل روتا ہے، اگر آنکھ کا دل پھاڑ کے دکھانا ہوتا دکھا دیتا کہ یہ کہاں ہے، کب یہ سنبھلیں گے؟ جب ہمارے بچے شہید ہو جائیں گے، جب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، جب دشمن تالے لگانے پر آمادہ ہو جائیں گے، جب نماز کی جمعے کی پابندیاں آ جائیں گی، سوچ رہا ہے دشمن، مشورے ہو رہے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ قدر نہیں کریں گے اللہ اپنے گھر سے دھکا دے کے نکال دے گا۔ تھر سے بول رہا ہوں، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں آسان سے آئیے۔ میں بھی ویسا خطیب اور ایسا بیان کرنے والا نہیں ہوں کہ مجمع کو پھاڑ کر کے آؤں، میں آپ سے پہلے مسلح پر آ کر کے کھڑا رہتا ہوں۔ آج میرے بیان کرنے کا یہ ہوا تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے، بتاؤ کوئی مسلح کہ میں کبھی پیچھے رہا ہوں، اذان سے پہلے میں پہنچتا ہوں تاکہ سب کو بات دل سے کہوں۔ لیکن آپ ہیں ناقدر لوگ ہیں، آپ کے اندر علماء کی قدر نہیں ہے، مسجد کی قدر نہیں ہے، جمعہ کی قدر نہیں ہے، اذان کی قدر نہیں ہے، فجر کی اذان بند ہو گئی، کانوں میں نہیں پہنچ رہے، پھر بھی نہیں سنبھل رہے۔ اس لیے سب سے میں کہتا ہوں چاہے پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ